ریاض صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہلری کلنٹن کے آج کے ایڈریس میں زیادہ بات یہ ہوئی کہ امریکہ ڈپلومیسی سے کام لے گا ہر جگہ پر، اور اپنے ڈپلومیٹک انفلوئنس کو استعمال کرے گا دنیا میں جو بھی مسائل ہیں یا جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تنازع ہے کشمیر کا، اس کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ؟ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ظاہر ہے اس کی ڈپلومیسی میں اثر ہے، اور وہ اس قسم کا کردار ضرور ادا کر سکتا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت قریبی ہیں، اور اس قریبی نوعیت کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ ضرور ہماری مدد کر سکتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ جو امن کا ایک پروسیس تھا اس کو دوبارہ شروع کریں، اور یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی اہم تنازع ہے اور اس کی وجہ سے سارے علاقے کے اندر ایک کشمکش ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو، امریکہ اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کو اس کے اوپر اعتراض ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ بھارت جب بھی کوئی وہاں پر انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ٹیررسٹ انسیڈنٹ، تو وہ بین الاقوامی برادری کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے انویسٹیگیشنز کے سلسلے میں۔ تو اگر اس معاملے میں وہ بین الاقوامی برادری کی طرف رجوع کر سکتے ہیں تو کشمیر کے مسئلے میں بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر بین الاقوامی برادری ان سے یہ کہتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور افغانستان کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں بھی جو گروپس جو پہلے ماضی میں القاعدہ یا طالبان کے ساتھ رہے ہوں اور اب ہتھیار پھینک کر افغانستان کی بہتری میں، اس کی ترقی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق رہنا چاہتے ہیں، ان کو امریکہ ویلکم کرے گا۔ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب جو اتنے عرصے سے جاری ایک جنگ ہے اس کے لیے نئی راہیں تلاش کی جا رہی ہیں؟ یہ اس لحاظ سے تو نئی راہ ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ یہ بات کر رہا ہے کہ طالبان میں وہ عوامل جو کہ حکومت کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں ایک جرگہ بھی منعقد ہوا تھا جس میں پاکستانی اور افغان شراکت تھی، اور اس سے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ایک 50 رکنی چھوٹا جرگہ بنایا جائے گا جو وہاں پر ریکنسیلیشن میں، باہمی مفاہمت میں مدد کرے گا۔ تو یہ جو آئیڈیا ہے یہ پرانا ہے، لیکن امریکہ نے اس کے اوپر اس وقت اصرار کیا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کے حوالے سے پھر انہوں نے وہی بات کی کہ امریکہ کی سیکیورٹی اور افغانستان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ پاکستان میں کتنی سٹیبلٹی ہے۔ تو پاکستان ابھی بھی اسی پوزیشن پر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے ساتھ کوئی نئی اپروچ متوقع ہے؟ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اسٹیبلٹی تو وہاں پر ہے، لیکن چیلنجز بھی ہیں بہت، اور خاص طور پہ یہ چیلنجز جو ہیں یہ ہمارے صوبہ سرحد میں، ٹرائبل ایریاز میں اور سوات میں یہ بہت عیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو معاشرہ ہے اس میں بھی بہت سارے ایسے عوامل ہیں جن کو آپ ملیٹنٹ کہتے ہیں یا تشدد پسند کہتے ہیں، جن کی وجہ سے کافی ایک سوسائٹی میں اضطراب ہے۔ تو یہ تمام چیلنجز بنیادی طور پر تو ہمیں خود ہی ان کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ جہاں تک کہ امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ ظاہر ہے ہم سے بہتر تعلقات چاہتا ہے، ہم بھی امریکہ سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو ہمیں امداد وغیرہ دی جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس امداد کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اور اس کی کیا صورت ہونا چاہیے، اس میں یہ جو ہمارے احساسات ہیں یا جذبات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے امریکہ کو۔
اچھا، پاکستان کی جب بات کی جا رہی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈیموکریٹکلی اور اکنامکلی وائبرنٹ پاکستان جو ہے ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سچویشن چل رہی ہے اس سلسلے میں امریکہ ویسے تو مالی امداد کر رہا ہے، فوجی امداد بھی کر رہا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، یا لانگ ٹرم ریلیشن شپ پاکستان اور امریکہ کا جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں اہم ہو سکتی ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ جو کچھ بھی ہوگا پاکستان کی ترقی اور اس کے استحکام کے لیے وہ پاکستانیوں کو خود کرنا پڑے گا. یہ توقع رکھنا کہ ہمارا کوئی ایک بیرونی رشتہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہو وہ اس کام کے لیے مناسب ہے یا اسی پہ صرف انحصار کیا جائے تو یہ ایک غلط بات ہوگی. ظاہر ہے امریکہ کا جو ایک رشتہ ہے ہمارے ساتھ وہ ایک اہم رشتہ ہے، ہمارے جو بیرونی تعلقات ہیں اس میں ایک بہت اہم رشتہ ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک مثبت رشتہ ہونا چاہیے، کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نقطے کے اوپر مرکوز رہے. مثال کے طور پر پہلے یہ کولڈ وار کے کانٹیکس میں دیکھے جاتے تھے، یا پھر بعد میں افغانستان میں جب روسی فوجیں داخل ہوئیں تو اس کے کانٹیکس میں دیکھا جاتا تھا. لیکن اب دونوں طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ ایک بہت اہم رشتہ ہے اور یہ جو ہے اس کو ایک لانگ ٹرم بنیاد کے اوپر اس کو استوار کیا جائے. ریاض صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.